جو حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی ایک کاوش تھی، اور شہباز شریف صاحب نے عملی طور پہ اس کو کر کے دکھایا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ صرف باتوں کی حد تک نہیں، مگر ایک بہت بڑا محکمہ پی ڈبلیو ڈی، جس کو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، پاک پی ڈبلیو ڈی، اس کی تحلیل جو ہے اس پر عمل درآمد شروع ہوا۔ اور وجہ کیا تھی کہ ایک کرپشن کا ذریعہ تھا، اور بہت ساری ڈیولپمنٹ اسکیموں کے فنڈ اس محکمے کے ذریعے لگائے جاتے تھے، تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ کئی سو ارب روپے کی بچت اس طرح ہو سکتی ہے، تو اس محکمے کو تحلیل کیا جائے۔ ہمارے دو پرانے دوست، میرے بہت ہی محترم بڑے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے بہت ہی محترم بھائی مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی باتیں تو کی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ تو میں صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، حد ادب میں رہتے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، کہ نہ تو کوئی 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کوئی ایم این ایس ایم پی ایس کو دیا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ رکھا ہے۔ یعنی 1500 ارب روپے کا ٹوٹل آپ کا پی ایس ڈی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، بہت ہی مس انفارمڈ ہے، شاید کتاب ٹھیک نہیں پڑھی دونوں صاحبان نے، اور یہ کہنا کہ جی یہ سارا ویسٹ ہوتا ہے، کرپشن میں جاتا ہے۔ ایم این ایس ایم پی ایس بہت آنریبل لوگ ہیں، میجورٹی ان کی، اور جب پاک پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ جو اسکیمیں ایگزیکیوٹ کرتا ہے وہ تحلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ شاہد صاحب نے کہا جی وہ اخراجات میں کمی، تو اخراجات میں کمی ایسے ہی ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے محکموں کو ختم کرتے ہیں۔ اور ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ پہ کام کریں۔ اب جب پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ بند ہو گیا اور اس کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اخراجات میں کمی کی جا رہی ہے، اور یہ غلط تاثر ہے 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں دیا جا رہا ہے، بالکل غلط تاثر ہے، اتنی ایگزیجریٹڈ فگر انہوں نے آج کوٹ کی ہے، میں حیران ہوں کہ یہ فگر کہاں سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کابینہ کے اراکین نہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ امرات لے رہے ہیں، اور ٹریول کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف کابینہ کے اراکین بلکہ وزیر اعظم نے خود کبھی بطور وزیر اعظم نہ تنخواہ لی ہے نہ وہ امرات لیتے ہیں، اور یہ شروع سے ان کی عادت ہے۔ تو اخراجات میں کمی کے حوالے سے کابینہ نے سب سے پہلے اگزامپل سیٹ کیا، پھر یہ جو محکموں کو ضم کیا جا رہا ہے، میں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ کلچر کے محکمے کو انفارمیشن کے محکمے میں ضم کیا جائے۔ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انفارمیشن اور کلچر ایک ہی محکمہ تھا اور ایک ہی اس کا کام تھا، تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس طرح کے بھی اقدامات کیے جائیں۔ میں نے ایک لیٹر لکھا وزیر خزانہ کو، اور ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کی جو کمیٹی ہے اس میں یہ بھی کنسیڈر ہوگا، بہت سارے محکمے بند ہوں گے، ڈویژنز بند ہوں گے، ان کو ضم کیا جائے گا، ان کا وہی کام، میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام کیا محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے نارکوٹکس کا جو ڈویژن ہے وہ بند کر کے انہوں نے کہا میں انٹیریئر کے تھرو چلاؤں گا، تو یہ ایک اچھا اگزامپل سیٹ کیا ہے۔ تو دیکھیے اخراجات میں کمی تو واضح طور پہ کی جا رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ خود تو آبویسلی آپ کی بہت بڑی ایئر لائن ہے، آپ کو پی آئی اے کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پی آئی اے کی جو نجکاری ہے تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے، اور اس وقت جو پوٹینشیل بڈرز ہیں پری کوالیفائڈ، ان کو پی آئی اے کی مختلف سائٹس کا دورہ کرایا جا رہا ہے، پی آئی اے کے جو ایسٹس ہیں وہ ان کو دکھائے جا رہے ہیں۔ تو قانون کے مطابق یہ انشاءاللہ تعالی اگست کے مہینے میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اور بڑی شفاف طریقے سے پہنچے گا۔ تو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو نجکاری ہے، پرائیویٹائزیشن ہے، اس میں بڑی تیزی آئی ہے، تو یہ ضرور ذکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، اور اس کی تعریف ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کریں گے۔ آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، آپ میں سے ایک وزیر اعظم رہا ہے، وزیر پیٹرولیم رہا ہے، ایک وزیر خزانہ رہا ہے مشکل ترین حالات میں، کیونکہ جب مفتاح صاحب وزیر خزانہ تھے تو مہنگائی تب بہت زیادہ تھی، آج بہت کم ہوئی ہے، تو پچھلے سال کے 38% کے مقابلے میں اب جب 11% ہو گئی ہے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی انہوں نے کنجوسی سے کام لیا، ان کو ان اقدامات کی، ڈاؤن سائزنگ کی، رائٹ سائزنگ کی، پرائیویٹائزیشن کی، محکموں کے بند ہونے کی، ضم ہونے کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ مہنگائی میں جو ایک خاطر خواہ اضافہ ہو، دیکھیے کوئی بھی طبقہ جو ہوتا ہے اس کو آبویسلی جب آپ ٹیکس لاگو کرتے ہیں تو اس پہ ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے،
مگر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو اس دفعہ 13 ٹریلین کا ریونیو کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا، اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہوا؟ ایف بی آر میں جو لیکیجز اور لوپ ہولز تھے، وزیر اعظم صاحب نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے، کارانداز ایک فرم ہے جو ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے فنڈڈ ہے، 1 روپیہ حکومت پاکستان کا نہیں لگا، اور ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف معاملہ چل پڑا ہے، تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے، اور مکینزی کارپوریشن جو دنیا کی ٹاپ کنسلٹنسی فرم ہے، وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اس وقت ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے، اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک میجر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج تعریف کرنی چاہیے تھی، کہ دیکھیں کہ بغیر حکومت کے کوئی پیسہ لگائے ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تھرو ایک وزیر اعظم نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور سمجھا کہ کئی سو ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ تو اس کو اخراجات میں کمی کہتے ہیں، کہ جب آپ اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں کہ حکومت کا پیسہ بھی نہ لگے اور کئی سو ارب روپے حکومت کا بچ جائے، یہ شہباز شریف ماڈل آف گورننس ہے۔ تو یہ بھی خوش آئند بات ہے، اس پہ بھی تعریف بنتی تھی۔ اور مکینزی کارپوریشن جو کام کرے گا وہ بڑا ٹاپ ناچ کرے گا، دنیا کی بیسٹ فرمز میں سے ایک ہے۔ تو جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، جہاں پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، جہاں رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف موو کیا جا رہا ہے، تو یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جس سے دیکھیے اکانومی کی سمت کا تعین ہوگا کہ یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے جو کردار وہ ادا کر سکتے تھے کہ کم سے کم جو ہے وہ ٹیکس لاگو کیا جائے، اور کئی دفعہ آپ نیگوسیشنز میں ہوتے ہیں، اور آبویسلی جب آپ ایک فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا فائنینشیل ڈسپلن ہے، تو کئی دفعہ ڈیمانڈ بہت اوپر کی ہوتی ہے، مگر وہ پھر نیگوسیشن کے تھرو ڈیمانڈ کو نیچے لایا جاتا ہے۔ کئی ٹیکسز جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ کئی ٹیکسز 45% سے 35% پہ لائے گئے، اور دیکھیے جو ایگزیمپشنز دی گئی ہیں، میں بڑا کلیئر اس کے اوپر کہ وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے سولر پینل پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا۔ لیٹ می بی ویری کلیئر کہ نہ سولر پینل پہ ٹیکس لگا ہے، نہ ٹیکسٹ بکس کتابوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا، پینشنرز کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا، فرٹیلائزر پہ، کھاد پہ اور پیسٹیسائڈ پہ جو زرعی ادویات ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگا، اور یہ بڑا جان جوکھوں کا کام تھا، آسان کام نہیں تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک باہمت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، جو نہ صرف اس معیشت کی سمت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں قوم خوشحال ہو اور ایک خود انحصار خود مختار قوم بنے۔ تو آبویسلی فیصلے کئی بڑے مشکل تھے، مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں چیریٹیبل ہاسپٹلز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنے دیا وزیر اعظم نے۔ میں یہ بالکل کلیئر ہوں اس پہ، میں نے اپنی یہ کیونکہ یہ وٹنس کیا تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں۔ ہیلتھ اکوپمنٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا، سٹنٹس وغیرہ پہ۔ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ لاگو نہیں کی گئی، اور اس کو بھی 60 روپے کی جو ایک پریزنٹ لیول ہے اس پہ مینٹین کیا گیا، اور ایک کنٹینجنسی میجر، ایک گنجائش 10 روپے کی رکھی گئی جو لاگو شاید نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت اچھا سٹیپ تھا۔ اب دیکھیے جہاں پہ یہ ساری ایگزیمپشنز جو ہیں وہ لی گئی ہیں کہ ان تمام شعبہ جات پہ، تمام اشیاء پہ ٹیکس نہ لگے، تو اس کے لیے بڑی ٹف نیگوسیشنز بھی کرنی پڑی، بڑی ذاتی دلچسپی بھی لینی پڑی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹریل ریلیف پیکج دیا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کو 38 روپے فی یونٹ جو بجلی کی فراہمی ہے وہ بہت بڑا ریلیف ہے، تاریخی ریلیف ہے جو دیا گیا ہے، اور یہ انڈسٹریل پیکج جو ہے اس سے ایکسپورٹرز کو بہت مدد ملے گی۔ کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ جی ایکسپورٹرز پہ ٹیکس لگ گیا۔ جو ایکسپورٹ والا ٹیکس ہے وہ صرف منافع کے اوپر ہے، کوئی ایکسپورٹر اگر منافع نہیں کمائے گا تو اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، وہ منافع کے اوپر ہے کہ منافع کمائیں گے تو وہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ منیمم ویج میں 15% اضافہ کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو 32,000 سے 37,000 کیا گیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس کا اکراس دا بورڈ، میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن سے بھی ملتمس ہوں، ان سے میں نے ایک میٹنگ کی، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اے پی این ایس سے بھی میٹنگ کی، کہ میڈیا ورکرز، رپورٹرز کے حوالے سے بھی یہ منیمم ویج کا بھی جو اطلاق ہے یہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں ان کی کلیئرٹی بھی ضروری ہے۔ اور اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں پی بی اے کا بھی اور اے پی این ایس کا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ رپورٹرز کا، میڈیا ورکرز کا استحصال نہیں ہوگا، اور اس میں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس پہ ان کی شکر گزار بھی ہیں، اور مل کے اس چیز پہ ان کے ساتھ کام بھی کریں گے۔
تو میڈیا ورکرز کیمرہ مین اسی میں آتے ہیں، ٹیکنیشینز، کیمرہ مین، ڈرائیورز، میڈیا ورکر کی جب میں بات کرتا ہوں تو تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب یہ ساری ایگزمپشنز بھی جو دی گئی ہیں، سیلریڈ کلاس کے اوپر بات ہوئی، دیکھیے ہائر سیلری سلیبس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک ٹیکس کی پرسنٹیج لگی ہے اور ہائر سائڈ پہ لگی ہے. 1 لاکھ روپے تنخواہ والے پہ 1200 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا ہے. تو جو جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے ان کو مجموعی طور پہ 2400 یا 2500 روپے ٹیکس دینا پڑے گا اس کے اوپر. اینڈ جیسے یہ سیلری بڑھتی ہے تو اس کا ٹیکس انسیڈنس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ حکومت ڈاؤن سائزنگ بھی کر رہی ہے، رائٹ سائزنگ کر رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے، ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے، یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں جس پہ وزیر اعظم کا ایک ویژن ہے، ایک ایم ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا. دیکھیے یہ پی ڈی ایم کے دور میں ڈیفالٹ سے بچا کے ملک کو اس نہج پہ لانا اور اس لیول پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو پہلے کبھی 15 دن کے ہوتے تھے عمران خان کے دور میں، وہ اب 2 مہینے کے ذخائر آپ کے پاس ہیں، وہ $9 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. اور آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہائی پہ ہیں. اور دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کا ہر روز اس میں تیزی کا ہونا، اس میں پوائنٹس کا اضافہ ہونا، نئے ریکارڈ بننا، 78,000 کراس کر جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ مثبت سمت میں ایک قدم ہے اور بزنس کمیونٹی نے اور تاجروں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور یہ مارکیٹ کا ایک کانفیڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے. تو وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا اور ہمیں اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا پڑے گا. مگر یہ بڑی ٹف نیگوسیشنز کے بعد جو کنسیشنز ملے ہیں وہ لیے گئے ہیں اور اکانومی کی ریوائول میں، اکانومی کی آگے پروگریس کے اندر ہر جو ممکن قدم ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اگر 1 سال کے اندر 38 سے 11% کے اوپر آئی ہے اور 13% ایکسپیکٹڈ تھی، پھر بھی 11% ہوئی ہے، تو دیکھیے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے جو نان فائلرز کے حوالے سے بجٹ کے اندر پروویژن رکھی گئی ہے. دیکھیں اب فائلرز کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا، فائلنگ کی طرف آنا ہوگا، نان فائلر سے فائلر بننا ہوگا. بیکاز ہم نے دیکھیں ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکس ادا نہ کریں ان کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پر ڈلے. یہ اب روش ختم ہونا ہوگی. آپ کو دیکھیں لگ بھگ جو ہیں وہ 30,000 جو ریٹیلرز جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، خوشائند ایک قدم ہے اور اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی لوگ فائلنگ کی طرف آئیں گے اور فائلر بنیں گے اتنا وہ معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. ٹیکس تو دینا ہے اور اشرافیہ کو جو ٹیکس کیا گیا کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے، کوئی ایلیٹ کیپچر نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر اسلام آباد میں بڑے بڑے فارم ہاؤسز پہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، تو یہ سارے اشرافیہ کے اوپر ٹیکس ہیں جس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ فارم ہاؤسز پہ بڑے گھروں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. اسلام آباد کے اندر ایسی بھی جگہ موجود ہیں اسی F6 سیکٹر کے اندر کہ 1.25 ارب روپے کے گھر آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں، وہ بھی تو کسی نے خریدے ہیں نا. تو جو شخص 1.25 ارب روپے کا گھر خریدنے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کو ٹیکس بھی اس حساب سے دینا چاہیے. تو یہ کچھ ٹیکسز ہیں جو اشرافیہ پہ لگائے گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں فسکل سپیس اویلیبل ہوگی ریلیف دیا جائے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اکانومی کی بہتری سب چاہتے ہیں مگر ٹیکس میں جو ٹیکس ادا کرنا ہے وہ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ٹیکس ادا کریں. تو اس لیے فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس کی ایک بیس بڑھے گی. آپ کی ٹیکس بیس کے بڑھنے سے اور جب FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی، لوپ ہولز ختم ہوں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا روبسٹ اور ایک بڑا مؤثر نظام بنے گا ٹیکس کلیکشن کا بھی اور ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا بھی. تو اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں جو معیشت کے حالات ہیں مزید بہتر ہوں گے. جس طرح میں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ہے، تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، IT ایکسپورٹس بڑی ہیں، مہنگائی میں ایک واضح کمی ہے جو ہوئی ہے. تو منیمم ویج کو بڑھانا
یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں لیڈ لی کہ اس کو 32 سے 37,000 کیا گیا، اور تمام میں پرائیویٹ اداروں سے بھی ملتمس ہوں کہ اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اور نہ صرف یہ، جو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 25% جو اضافہ ہے اس کی بھی لیڈ گورنمنٹ نے لی. پینشنرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے. تو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آج ہمارے دو دوستوں نے بھی اس پہ بات کی، تو ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہر آتی جاتی حکومت کا ہمیشہ حصہ رہیں. جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے اور آپ نے بڑا مثبت کردار بھی ادا کیا ہے، مگر آج بھی جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، جن اچھی چیزوں پہ آپ کامنٹ کرتے تھے، آج بھی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، مگر آپ کو کیا ڈیجیٹائزیشن پہ اعتراض ہے کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ اعتراض ہے کہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ منیمم ویج کو بڑھایا گیا ہے؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ فرٹیلائزر پہ، پیسٹیسائڈ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا، یا ٹیکسٹ بکس پہ ٹیکس نہیں لگا، سولر پینلز پہ ٹیکس نہیں لگا، ادویات پہ جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ ٹیکس کوئی خاطر خواہ زیادہ نہیں لگا؟ آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں اور 2 مہینے کا کور ہے، کہ آپ کو اعتراض ہے کہ مہنگائی 11% پہ آئی ہے، آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو سرائی جانی چاہیے تھیں. میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو، انہوں نے بھی کیمرے کے ذریعے ہمارے تک پیغام پہنچایا، تو ہم بھی کیمرے کے ذریعے گزارش کرتے ہیں کہ جو سراہنے والی باتیں ہیں ان کو سرایا جائے، اور جو عوام کے حق میں فیصلے کیے گئے ہیں ان پہ بات کی جائے کہ جی یہ اچھے آپ کے مثبت جو ہیں وہ اقدامات آپ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ اقدامات تھے جو میں چاہتا تھا کہ ایک اس پہ مزید کلیئرٹی بھی آ جائے. اور وزیر اعظم کا جو ویژن ہے کہ اس ملک میں مڈل کلاس کو اور جو متوسط طبقہ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اشرافیہ پہ ٹیکس لگانا ہے، اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ٹیکس فائلنگ کا سسٹم جب بہتر ہوگا، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیشہ سے ہر حکومت کی خواہش ہوتی تھی کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن بھی کیا جائے، ٹیکس کے نظام کو مؤثر بھی کیا جائے، پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اور جو ایگزیمشن بھی دی گئی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے، بڑی ارکریزی کے بعد دی گئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ معیشت مزید اس میں بہتری آئے گی. جس طرح ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کے ہم اس پوائنٹ پہ لے کے آئے ہیں، اکانومی بہتر ہوگی اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ایک خود مختار، خوشحال اور ایک روشن ملک بنے گا، اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ٹیکس دینا ہر پاکستانی پر جو ہے وہ جب لگتا ہے تو وہ فرض ہے کہ جن طبقات پہ ٹیکس لگایا گیا ہے وہ ٹیکس کی ادائیگی بھی کریں. تو اس کے لیے ایک مؤثر نظام جو ہے وضع کیا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ اشرافیہ پہ زیادہ ٹیکس لگے اور غریب آدمی پہ کم لگے. جس طرح میں نے کہا کہ 1 لاکھ تنخواہ والے پہ 2500 روپے ٹیکس ہے، جب تنخواہ 10 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے اس پہ ٹیکس زیادہ ہے. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوا کہ 20,000 40,000 50,000 تنخواہ والے پہ ٹیکس لگے. جس طرح منیمم ویج کی میں نے بات کی، حکومت کا کام تھا کہ منیمم ویج کو بڑھا کے 37,000 کیا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل درآمد میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. جی بہت شکریہ جی. اس پہ وزیر توانائی کل ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور وہ جو انرجی کے حوالے سے پرائسز ہیں اس پہ بڑی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے. مگر یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس میں انتہا کی کرپشن ہوا کرتی تھی، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، مگر اس کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے پرپوزل آ چکا ہے. اس میں کچھ دنوں میں مزید پیش رفت ہوگی. ان بورڈز کو تحلیل کر کے تو پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈز بنائے جائیں گے، اور اس میں بڑے اسکلڈ انجینئرز کو، ٹیکنیشینز کو، جو ماہرین ہیں ان کو لایا جائے گا. اور تبھی جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈسکوز ہیں یہ پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز بنیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام کام مکمل کر لیا گیا ہے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس پہ وزیر توانائی نے مکمل ورکنگ کر دی ہے، اور ایک تفصیلی بریفنگ وہ آپ کو دینے جا رہے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ کل صبح جو ہے وہ بریفنگ توانائی کے حوالے سے بجلی کے بلوں پہ وہ دے دی جائے. اور 2 ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے، ہماری پارٹی نے، شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ہمیشہ وفاداری کا مظاہرہ کیا، اور کبھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ دی کہ پارٹی کو چھوڑا جائے. وزیر اعظم بنایا، لاہور سے بائی الیکشن اپنے بھتیجے کی، اپنے بیٹے کی سیٹ پہ بائی الیکشن لڑایا، اور ان کی ہمشیرہ ابھی بھی سینیٹر ہیں.
تو انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں مشرف دور میں بھی, یہ نیازی دور میں بھی, تو ان کی خدمات بالکل ان کا اعتراف ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی, انہوں نے ہمیشہ بڑی عزت, احترام, وقار کے ساتھ ان کو ڈیل کیا. باقی پولیٹیکل پارٹی بنانا ہر کسی کا حق ہے, مگر حقائق کو مسخ کرنا حق نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو حقائق کو مسخ کیا گیا اور بجٹ کے حوالے سے غلط تاثر دیا گیا کہ جی 500 ارب جو ہے وہ ایم این ایس کو مل رہا ہے, یہ بند ہونا چاہیے. بھیا آپ دونوں بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, کتنا فنڈ ایم این ایس ایم پی ایس کو آپ دیتے تھے وہ بھی دیکھ لیں. یہ 500 والا تو ایک فگر آپ نے پتہ نہیں کہاں سے کھڑا ہے. تو میں تو پھر کہوں گا کہ پی ڈبلیو ڈی کی ختم ہونے کو, پی آئی اے کی نجکاری کو, ان تمام معاملات کو, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کو, ان کو ویلکم کرنا چاہیے, بلکہ اپنے پارٹی کے منشور کا حصہ بنانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے, اور اس میں دیکھیں جس طرح ہم اب لسٹیں بننے جا رہی ہیں کہ ایف بی آر کے اندر ایک مکمل طور پہ 22ویں اسکیل تک جو ہے کرپٹ افسران کی لسٹ بنی اور اچھے افسران کی لسٹ بنی, اچھے افسران کو آنر کیا گیا. میں سمجھتا ہوں اگر پاک پی ڈبلیو ڈی میں یہ کمیشن کا سلسلہ جو چل رہا تھا, افسران کی لسٹیں بنیں گی, تو آگے جا کے اگر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جی کسی نے جو ہے وہ اتنی کرپشن کی ہے, تو بالکل اس کو بھی قانون کے دائرے کے اندر آنا چاہیے. دیکھیں پولیٹیشنز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بالکل, دیکھیں پولیٹیشنز نے وہ نیب ہو مشرف دور کی, وہ عمران نیازی صاحب کی نیب ہو, سب سے زیادہ رگڑا میرا خیال ہے پولیٹیشنز کو لگا ہے. مگر آپ کی بات بجا ہے کہ اگر پاک پی ڈبلیو ڈی میں یہ کرپشن تھی اور یہ کمیشن لیا جاتا تھا تو اس حوالے سے ضرور ایک جو ہے وہ رپورٹ گورنمنٹ کے سامنے آنی چاہیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 200 یونٹ پروٹیکٹڈ یونٹس تھے اور اضافی یونٹس ڈال کے اگر لوگوں سے اضافی بل وصول کیا گیا ہے, میں سارا دن حلقے میں ان مسائل کو ڈیل کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ وزیر توانائی کی مکمل توجہ ہے, اور کل جب تفصیلی بریفنگ دیں گے تو میں ان سے گزارش یہ بھی کر دوں گا کہ وہ اس پوائنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ عوام کو بریف کریں کہ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بجٹ کی منظوری میں ہمارا بڑا ساتھ دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر شاید بجٹ منظور نہ ہو سکتا تھا, تو وہ اسے اتفاق کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو بجٹ کو منظور کیا, اور ان کے تحفظات کو بھی ہم نے دور کیا. تو دیکھیے روٹی کا سستا ہونا آپ آج جا کے دیکھ لیں, اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو مہنگائی میں ایک واضح کمی آئی ہے, پچھلے سال حالات بہت مشکل تھے, 38% مہنگائی سے 11% پہ آنا, اس کا اوورآل امپیکٹ آئے گا. ہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ فیول پرائسز میں پچھلے ایک ماہ میں 30 سے 35 روپے کمی کی گئی, بٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے وہ لنکڈ ہے. جب بین الاقوامی سطح پہ آئل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو وہ فلکچویٹ کرتی ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ واضح کمی کی گئی. اور آپ نے دیکھا مہنگائی کا بہت بڑا لنک آپ کے روپے کے استحکام سے بھی ہوتا ہے. آپ کی کرنسی جتنی ڈی ویلیو ہوتی ہے اتنی مہنگائی بڑھتی ہے, یہ تو سمپل اکنامکس ہے. اس میں پی ڈی ایم دور میں جو ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا, آپ نے دیکھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی سطح جو ہے وہ مستحکم رہی. اگر یہ اسی طرح فلکچویٹ کرتی رہتی کہ کبھی 300 تو کبھی 312, اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا. تو مہنگائی میں کمی میں ایک بہت بڑا فیکٹر ایکسچینج ریٹ کا سٹیبل ہونا ہے, جو پی ڈی ایم دور میں کر دیا گیا تھا. سمگلنگ پہ قابو پایا گیا, آج بھی اینٹی سمگلنگ ڈرائیو بڑی زوروں شوروں سے چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں, اور مزید بھی پہنچیں گے. میں ٹیکس کے حوالے سے روشنی ڈال چکا ہوں کہ وہ کلیئر ہے کہ ایریاز پہ لگایا گیا ہے کہ ایریاز پہ نہیں لگایا گیا. اس حوالے سے ایک پرسیپشن جلدی کریٹ ہو جاتا ہے. اوبویسلی ٹیکس کوئی نہیں دینا چاہتا, مگر ٹیکس دینا بھی جو ہے وہ قومی خدمت میں شامل ہے, اور وہ ٹیکس کی ادائیگی ہوگی تو یہ معیشت آگے بڑھے گی. یہ میں عرض کرتا ہوں یہ دیکھیے یہ اس میں بہت سارا شہداء کا کوٹا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج جو اپنے شہداء ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے بہت کام کرتی ہے, گھر بناتی ہے, فلیٹس بناتی ہے, ان کے پیرنٹس کو, بیواؤں کو, بچوں کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں. تو اس حد تک استثناء دیا گیا. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جو بیوروکریسی ہے, آپ اس وقت اگر دنیا میں کمپیئر کریں ہمارے 22ویں اسکیل کے افسر کی تنخواہ اور دنیا میں تنخواہ یا جو پروفیشنلز آتے ہیں گورنمنٹ کے اندر, بڑا فرق ہے. تو ایک بیوروکریٹ جو 22ویں اسکیل میں ریٹائر ہوتا ہے پوری عمر کے بعد 35 سال کی سروس کے بعد ایک پلاٹ اس کی پوری زندگی کی کل کمائی ہوتی ہے جو آنیسٹ بیوروکریٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہداء کے حوالے سے یا کچھ بیوروکریٹ جو پوری عمر پاکستان کو دیتے ہیں اور وہ ایک پلاٹ اینڈ پہ حاصل کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میں اس کو مناسب قدم سمجھتا ہوں. اور وقت آنے پہ اگر کچھ شفٹنگ کسی وقت کی جائے گی تو اس میں ڈفرینسیشن ضرور آنی چاہیے.
مگر شہداء کے حوالے سے اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مزید ڈیوٹی یا ٹیکس لاگو ہونا چاہیے. جی بہن میری آپ بتائیں خاتون کو. دیکھیے میں بڑے ادب کے ساتھ اور ہمارے بزرگ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ہم ان کی بڑی عزت قدر, دونوں کی ہم بڑی عزت قدر کرتے ہیں, NP کی بھی اور JUIF کی بھی. دیکھیے اگر الیکشن کا کوئی گریونس ہے تو اس کے لیے الیکشن ٹرائبیونلز موجود ہیں, الیکشن کے قوانین موجود ہیں. مگر یہ کہہ دینا کہ جی الیکشن اثر نو کرائے جائیں, انشاءاللہ تعالی الیکشن 2029 میں اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اور مولانا صاحب کو بھی AMP کو بھی میں کہتا ہوں, دونوں کی ہم بے حد عزت کرتے ہیں کہ اب جو سیاست کے اندر آگے وے فارورڈ ہے مذاکرات کے ذریعے ہے, پارلیمان کے ذریعے ہے. آئیں بیٹھیں بات چیت کریں, ملکی معاملات پہ, معیشت کے اوپر, تمام معاملات کے اوپر بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے اس ملک کو آگے لے کر چلیں. اس وقت جو ہے ملک میں عام انتخابات کی نہ گنجائش ہے نہ اس کا کوئی جواز. جی یہ 70 سالوں سے ہم سن رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹپ آف دا آئس برگ ہیں. اصل میں جو معیشت کا مسئلہ ہے وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. آپ کی 80% معیشت پہ 22 سے 24 خاندان قابض ہیں, اور اس کے باوجود جو محنت کش طبقہ ہے اس نے مالی سال 2023-24 میں 200 گنا زیادہ جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے اشتراکیہ سے. سر جو سسٹمیٹک چینجز ہیں اکانومی کے اندر وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کفایت شعری کے اوپر وزیر اعظم صاحب مکمل طور پہ کاربند ہیں, اور ہمارے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں جی کہ اب ہماری ٹکٹوں کی بھی انہوں نے وہ کر دی ہے میعاد کہ جی اتنی ٹکٹیں ہوں گی اور اکانومی کلاس میں ٹریول ہوگا اور فلاں آپ تنخواہ نہیں لیں گے, فلاں نہیں کریں گے. ان کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے, اور کفایت شعری سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا میسج بھی جاتا ہے, بڑا فرق بھی پڑتا ہے اور مزید بھی پڑے گا. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا؟ ہاں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے منیمم ویج کے بڑھنے سے اور اشرافیہ کے اوپر ٹیکس شفٹ ہونے سے بڑا فرق پڑا ہے. دیکھیں میں اب یہ خود نمائی کی بات نہیں ہے, یہ جو پیکٹ والے دودھ ہیں اس پہ ٹیکس لگا ہے. وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے کی بھی ایک کمپنی ہے, تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ ٹیکس کس پہ لگ رہا ہے. اور اگر ایگزیمپشن دینی ہوتی یا کوئی نیت ہوتی ایسی کہ جی کسی ذاتی فائدہ لینا ہے, ذاتی فائدہ نہیں لیا گیا, انہار پہ بھی اتنا ٹیکس لگا ہے جتنا باقیوں پہ لگا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک سوچ ہے, ایک نیت ہے کہ ٹیکس دینا تو سب نے دینا ہے, اور ٹیکس دینا تو کاروباری طبقے پہ ٹیکس لگا کرتے ہیں, پوری دنیا کے اندر لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہمارے ملک کو تو زیادہ ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بوجھ جس طرح فارم ہاؤسز کی بات ہوئی ہے, اب دیکھیں بہت سارا پیسہ جو ہے اسپیکولیشن پہ, آج ہم پلاٹ لیتے ہیں 20 لاکھ کا پلاٹ ہے جی ہے 6 مہینے بعد 50 لاکھ کا ہو جائے گا. ہم سٹا کرتے ہیں, ہم اسپیکولیشن کرتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ پلاٹس کی سٹے بازی کرتے ہیں نا, نہ اس پہ مزدوری کسی کو مل رہی ہے, نہ مزدور ہے, نہ پلانٹ ہے, نہ کوئی آؤٹ پٹ ہے. اب بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جی ریئل اسٹیٹ پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا. ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس اس لیے لگا ہے کہ اس میں بہت سارا پیسہ کیش کی سرکولیشن ہے, اور کیش کی سرکولیشن کب ہوتی ہے؟ کیش کی سرکولیشن تب ہوتی ہے جب وہ آف دا ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس کیا گیا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر پیسہ آئے گا. اور یہ جو اسپیکولیشن ہے کہ آپ گھر سستے کریں, آپ پلاٹ سستے کریں, یہ نہیں ہوگا کہ جس کے پاس 3-4 کروڑ روپے پڑے ہیں وہ پلاٹ لے گا, وہ 10 کروڑ کمائے گا اور وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. تو آخری سوال شہزاد مرزا صاحب. ٹھیک ہے.